اور اللہ رب العزت نے دیکھو ان کے عقیدے کو ذکر کیا، ذکر کر کے جو عقیدہ غلط تھا جتنا اس کی تردید کر دی، جو صحیح تھا اس کی تائید کر دی، برفعہ اللہ الیہ۔ تو یہ آیت ایسی ہے جو ہمیں یہ بات بتا رہی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پہ موجود ہے اور آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ یہودیوں نے جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور ایک آدمی جو ہے اس کو بھیجا اندر کہ جاؤ سیدنا عیسیٰ گھر میں ہے یا نہیں تو دیکھ کے آؤ ذرا۔ وہ اندر گیا تو اللہ رب العزت نے اس آدمی کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پہ اٹھا لیا، حضرت جبریل آسمان پہ لے گئے، اور لوگ جو ہے وہ اندر آئے اور آ کر دیکھا کہ ایک آدمی موجود ہے، اور پکڑا اور اس کو سولی چڑھا دیا۔ تو اس طرح وہ آدمی جو اندر دیکھنے کے لیے گیا تھا اس کی شکل چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی اس لیے اس کو سولی چڑھا دیا گیا۔ تو یہ یہودی کہنے لگے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور مسیح کہنے لگے کہ جی وہ جو ہے سولی پہ چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اس مہمے کو آج تک نہ یہودی حل کر سکے نہ عیسائی کہ بھئی اگر چلو ہم تو اس بات کو مانتے نہیں، اگر تمہارے کہنے کے مطابق اگر ان کی بات آدمی غور بھی کرے تو پھر اگر تم نے اس آدمی کو جس کو سولی چڑھایا ہے وہ عیسیٰ تھے، جس کو تم نے اندر بھیجا تھا وہ کدھر گیا؟ جس کو تم نے اندر بھیجا تھا وہ کدھر گیا؟ اس کا سراغ تم آج تک نہ لگا سکے۔ تو معلوم ہوا کہ تمہیں جو ہے بات سمجھنے میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ اپنے عقیدے کی تصحیح کر لو کہ ایک غائب ہے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام غائب ہے، اور جس آدمی کو اندر بھیجا گیا وہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی تھی، پھر نے اس کو سولی چڑھا دیا۔ اب یہاں سوال کرتے ہیں سوال کرنے والے منکرین حیات، وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو جس آدمی کو قتل کیا گیا اس کو کیوں کیا گیا؟ بھئی وہ آدمی مجرم تھا یا نہیں تھا؟ دو ہی باتیں ہم کہتے ہیں۔ دیکھو سیدنا عیسیٰ کا حواری تھا یا نہیں تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پروپیگنڈا ہو کہ ان کو شہید کیا جائے گا، تو انہوں نے خود دعا کی اللہ سے، یا اللہ جو ہے مجھے جو ہے یہ کہیں ایسا ہو کہ میں جو ہے یہ قربانی دے دوں اور عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہ جائیں، اللہ مجھے جو ہے یہ جو ہے وہ تکلیف مجھ پر لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر نہ۔ انہوں نے دعا کی تھی، تو چونکہ ان کی خواہش بھی تھی اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو شہادت کا مرتبہ دیا، تو وہ چڑھ کے شہید ہو گئے۔ تو کون سی ایسی بات ہے؟ وہ کہتے نہیں یہ کہ دیکھو ایک آدمی دوسری شکل اپنا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ کیا انسانی شکل میں نہیں آتے؟ اس وحی لے کر آتے تھے تو انسانی شکل میں آتے تھے، حضرت یا قلبی کی شکل میں آ رہے ہیں، کسی بزرگ کی شکل میں آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھو اگر دوسرے آدمی کسی آدمی کی شکل نہ اپنا سکتا ہوتا تو پھر تو ظاہر بات ہے یہاں بھی اعتراض ہوتا تھا، حالانکہ یہاں اعتراض قادیانی بھی نہیں کرتے اور ان کے حواری بھی نہیں کرتے۔ اور پھر جو ہے دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں جی جو ہے حقیقت دوسری حقیقت میں کیسے بدلے؟ بھائی دیکھو انسان تو انسان اگر غیر چیز ہے وہ بھی جاندار بن سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا، اور ہوا نا فرعون کے مقابلے میں کہ اس نے ساری جو دوسرے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی اور جادو کا انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ان تمام چیزوں کو کھا گیا تھا۔ تو اب دیکھو وہ ڈنڈا ہے اور سانپ بن گیا، تو جب حقیقت اس طرح بدل سکتی ہے تو کون سی ایسی عجیب بات ہے جو تمہیں معلوم ہوئی ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات ہونے کی اپنی زبان اقدس سے صراحت کی ہے، مرزا قادیانی اس کو مانتا ہے۔ اس کے الٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اور کہتا ہے وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ آسمان پہ گئے، زندہ پوری دنیا سے ہٹ کے الگ موقف۔ جو قادیانی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی ایک آدمی آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے، ہم کہتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے کہنے کے مطابق سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ایک آدمی آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے؟ تم کیسے کہتے ہو کہ عیسیٰ آسمان پہ جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں جیسے مرزا نے کہہ دیا، محمد البشرا میں اس کی کتاب ہے محمد البشرا، اس نے لکھا ہے کہ جی صراحتاً قرآن سے ثابت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ جانا، سبحان اللہ۔ تو وہ آج تک کسی کو یہ بات معلوم نہ ہوئی، تمہیں معلوم ہو گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی باری آتی ہے پھر تم یہ بات مان لیتے ہو، سیدنا عیسیٰ کی باری آتی ہے پھر تم اس کو عقل کے خلاف سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بات عقل کے خلاف نہیں ہے۔
آسمان پہ جانا اس کے نظائر موجود ہیں۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے ہیں، اور اسی طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا جنازہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دوبارہ نیچے اترا۔ تو دیکھو معلوم ہوا آسمان پہ جانا یا آسمان سے اترنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آج سے پہلے یہ چیز پیش نہ آئی ہو۔ اور اس بات پہ بھی غور کرو کہ آدم علیہ السلام آسمان پہ تھے اور وہ زمین پر آئے ہیں، اور اس پر سب لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک عرصہ آسمان پہ تھے، پھر آدم علیہ السلام جو ہے منہ درخت کھانے کے بعد زمین پر آئے، اور پھر پوری دنیا اس پہ سے آباد ہوئی ہے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پہ آ سکتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ آسمان سے زمین پر کیوں نہیں آ سکتے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ اللہ کے ہاں تو عیسیٰ کی مثال جو ہے آدم کی سی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جس طرح جو ہے وہ ایک عرصہ گزار کر آسمان پہ آدم علیہ السلام زمین کی طرف آئے، اس طرح ایک عرصہ گزار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر آئیں گے۔ تو اس کا حال تک قرآن میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بھی دے دیا۔ اور پھر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں وضاحت فرمائی ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان لے آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پہ آئیں گے تو سارے جتنے عیسائی ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہاں کہا گیا کہ جتنے اہل کتاب ہیں مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر تو جتنے عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے فوت ہوگی ان کا کیا بنے گا؟ بھئی ان کی بات نہیں ہو رہی، جو اس وقت زندہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف جب آپ نے یہاں زمین تشریف لانا ہے، اس وقت جتنے اہل کتاب زندہ ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، بات ان کی ہو رہی ہے۔ اور آدمی سیاق و سباق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بات کو سمجھ سکتا ہے۔ میں نے بتایا قرآن متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، اور قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا ما انزلنا الیک القرآن لتبین للناس، ہم نے قرآن آپ پر اتارا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت آیت کی پیش کر دی۔ اور اس کا یہی مطلب جو ہم نے بیان کیا کہ جو اس وقت کے جو ہے عیسائی ہوں گے وہ سارے کے سارے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہاں ایک بات ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، کہ ان یہودیوں نے بھی تدبیر کی، اللہ رب العزت نے بھی تدبیر کی۔ یہودی چاہتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر جو سب سے بہتر ہے۔ تو یہ سب سے بہتر کیسی ہوگی؟ جب کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ رکھا جائے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے واقعی جو ہے صحیح سلامت آسمان پہ چلے گئے اور قیامت قریب جو ہے وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ دیکھو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کا یہ عمل نقل کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بہت سارے انبیاء کو شہید کیا۔ چونکہ وہ واقعی شہید کیا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی تائید کی، ذکر کر کے واقعی انہوں نے بدبختوں نے یہ کام کیا کہ بہت سارے انبیاء کو شہید کیا، لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا اس لیے اس کی نفی کر دی۔ ہم کہتے ہیں یہی فرق ہے دوسرے انبیاء میں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں۔ اگر قتل کیا ہوتا، اگر فوت ہوئے ہوتے تو اللہ رب العزت اس غلط فہمی کو ضرور دور کرتے، لیکن جو ہے چونکہ واقعہ ٹھیک تھا، قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں دیا گیا، فوت نہیں ہوئے، اس لیے فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اور قرآن کریم کی آیت جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا یا عیسیٰ، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک
वराफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम से वादा फरमाया कि ए ईसा, मैं तुझको पूरा ले लूंगा, इन्नी मुतवफ़्फ़िका वराफ़िउका इलैया, और तुझको अपने पास उठा लूंगा, व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों के हाथ से तुझको पाक रखूंगा, व जाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामा, और तेरे जो पैरोकार हैं क़यामत के दिन तक इनको जो है, और तेरे नाम लेवाओं को, तेरी इत्तिबा करने वालों को और तुझसे मोहब्बत रखने वालों को क़यामत के दिन तक जो है मैं इन काफिरों पर जो है वो गालिब रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम से 4 वादे किए। और 4 वादे क्यों किए? इसलिए कि यहूदियों के 4 प्रोपेगेंडे थे। नंबर 1 वो कहते थे हम गिरफ्तार करेंगे। नंबर 2 गिरफ्तार करने के बाद तकलीफें देंगे, वो कहते थे हम नौज़ुबिल्लाह गलियों में घसीटेंगे। नंबर 3 वो कहते थे कि हम जो है सूली पे चढ़ाएंगे। नंबर 4 वो कहते थे कि आपके दीन को और आपके मानने वालों को खत्म कर देंगे। चूंकि उनके 4 प्रोपेगेंडे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से इसके जवाब में 4 वादे किए कि ये 4 प्रोपेगेंडे हैं, चारों में से एक भी नहीं हो सकता। ना तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना आपको तकलीफें दे सकते हैं, ना आपको सूली चढ़ा सकते हैं, ना आपके मानने वालों खत्म कर सकते हैं। ये चारों चीजें बाकी रहेंगी। आप कहते नहीं मेरा कहते नहीं कहता जी कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाया गया, लेकिन जो है आप सूली पर चढ़े, लेकिन जब देखा लोग चले गए हैं तो आप आराम से सूली से नीचे उतर कर जो है छुपते छिपाते कश्मीर में आ गए, और कश्मीर में काफी देर कहते रहे हैं, और फिर जो है वहाँ आपका इंतकाल हो। जी बात कोई तमाशा था है, जिन्होंने इतने प्रोपेगेंडे से इतनी मुश्किल से नाउज़ुबिल्लाह कहते वाकई नहीं हुआ, तो देखो ये ऐसी मज़ाक बात है। और फिर कहते हैं झूठे आदमी का हाफजा नहीं होता, क्योंकि वो झूठा था इसलिए उसका हाफजा नहीं था। एक जगह कहता है कि कश्मीर में आके फौत हुए, और एक जगह कहता है जी कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी कब्र जो है मुल्क शाम में। एक जगह कहता है कब्र कहाँ? कश्मीर में। एक जगह कहता है कब्र कहाँ? मुल्क शाम में है। वो कहता है वहाँ शिरक का आटा बना हुआ है कहीं। झूठा आदमी है, जब कहीं लिखता है जो कुछ लिखता है तो ये झूठे उसके होने की बहुत बड़ी निशानी है। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम से ये 4 वादे किए हैं। इन्ने मुतवफ़्फ़िका, कादियानी इसको लेते हैं, कादियानी कहते हैं कि इन्ने मुतवफ़्फ़िका जो आयत है, कहते हैं मुतवफ़्फ़ी का माना मौत है, हालांकि तवफ़्फ़ी वफ़ा से है, और ये